بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کا شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے تحریک منہاج القرآن کوڑ و تارڑ کے زیر اہتمام باقاعدہ طور پر درس عرفان القرآن کی اس پہلی نشست میں آپ اور میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور جس ذکر سے ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ اسی ذکر پہ ہمارا انجام فرمائے۔ حضرت علامہ حافظ شبیر احمد قادری صاحب کا نام بڑی دیر سے سنتے آ رہے تھے۔ یہ نام تحریک منہاج القرآن میں بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ محترم جناب الحاج صابر حسین گجر صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع حافظ آباد اور محترم جناب حافظ طفیل انجم قادری صاحب ضلع ناظم تحریک منہاج القرآن حافظ آباد، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ سب کی خواہش پہ، آپ کے حکم پہ میں بھی حاضر ہوں۔ جتنے سید حضرات تشریف لائے ہیں سید غلام شبیر بخاری صاحب سمیت سب کی موجودگی میں میں اپنی نوکری کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ انجمن غلامان آل محمد کے جملہ اراکین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹے بات سنیں، میری بات سنیں، ادھر نہیں، آپس میں نہیں بات کریں۔ حافظ صاحب قبلہ اگر اس کی تھوڑی سی وہ جو ایکو شیکو ہے اگر کم ہو جائے تو ذرا آواز اور کلیئر ہو جائے گی۔ شور اس کا ختم کر دیں، آواز بس کلیئر کر دیں، ہو سکے تو سادہ کر کے تھوڑی آواز تیز کر دیں، بس شور نہ ہو، آواز کلیئر ہو۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی 3 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے قرآن کریم کے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا انہ لقرآن کریم، فرمایا بے شک یہ قرآن بڑے کرم والا ہے، یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جب اس قرآن کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، قرآن کے متعلق، تو یہ بچوں سمیت نوجوان اور آپ سارے احباب جو معززین تشریف فرما ہیں، مجھ سمیت سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھئی؟ جب قرآن کرم والا ہے، قرآن عظمت والا ہے، قرآن بڑی عزت والا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسی قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہے۔
مگر وحدہ لا شریک کا اس کا تو ہر کام نرالا ہے. اس نے اگلی آیت میں فرمایا فی کتاب مکنون. مکنون کہتے ہیں چھپی ہوئی کسی شے کو. مکنونات چھپے ہوئے راز، مخفی باتیں. کتاب مکنون کوئی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ قرآن ہے. یہ خود آئے ہیں جو بول رہے ہیں، خود آئے ہیں، میں نہیں ساتھ لایا. آپ کو طریقہ سکھانے آئے ہیں کہ اس طرح بولا جاتا ہے. آپ بولیں پھر بھی باعزت ہیں، نہ بولیں تو پھر بھی باعزت ہیں. آپ کی عزتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جس ذات سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس در سے عزتیں تقسیم ہو رہی ہیں. آپ کی اگر پیچھے نظر نہ پڑے تو سامنے کرسی ہے، حافظ صاحب پیچھے حافظ صاحب کے ساتھ جو ساتھی ہیں نا، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ بس تنگ ہوتے رہیں. ہم تنگ کرنے تھوڑا آئے ہیں. اب جو سب نے اس کا جو حقیقی ترجمہ ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن کسی پوشیدہ کتاب میں چھپی ہوئی ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام نے بھی جو بالکل عوام کے مزاج پہ ترجمہ پورا اترتا ہے نا، وہ بھی ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ اس سے پہلے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا. بھائی جان، یہ جو قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب ایسے تھوڑی آئی ہے، کلام الہی ہے. تو یہ سب سے پہلے کہاں آیا ہے؟ لوح محفوظ ایک ہی جگہ کا نام نہیں ہے. لوح ایک جگہ کا نام ہے، محفوظ جو اس پہ محفوظ ہو جائے. ایک لوح ہے. اب میں سادات کا سہارا لے کے بات سمجھا سکتا ہوں. لوح کہتے ہیں تختی کو بھی کہتے ہیں. کسی بھی شے جس پہ لکھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کو ایک آسان بات سمجھاؤں. یہ منہاج القرآن کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کو سب سے مشکل بات آسان لفظوں میں رکھ کے دی جاتی ہے تاکہ آپ کی ہر مشکل مشکل کشا کے صدقے میں حل ہوتی ہے. لوح کہتے ہیں جہاں سب کچھ لکھا ہے. آپ سارے ایک بات سمجھیے گا، جہاں ہماری تقدیریں لکھی ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوح. جہاں ہماری تقدیریں محفوظ ہیں اس جگہ کا نام ہے لوح. یہ سیالکوٹ آپ کا پڑوس، اس میں شیخ خاندہ ایک پتر سی، او دا نا سی محمد اقبال. اس نے جواب شکوہ کا آخری شعر لکھا. اس نے کہا کی محمد سے وفا تو نے، تو وہ کہتا ہے ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے جہاں تیری تقدیریں لکھی ہیں تو مصطفیٰ کا ہو جا، اللہ قلم ہی تیرے ہاتھ میں دے دیتا ہے. جس کی تقدیر لکھ، جس کی تقدیر مٹا، وہ تیرے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اللہ کیسا خوش بھی. اب یہ جان لیں بچے، آپس میں بات نہیں کرو، آپس میں نہیں بات کرنے. تصویر بنانے کی اجازت ہے، باتیں نہیں کریں. بات صرف سیدہ کی سنیں، قرآن کی بات سنیں گے اور یہیں سے اس کے بعد پھر باتیں کریں گے ہم انشاءاللہ. کوئی سوال مجھ سے ریلیٹڈ ہو تو میں انشاءاللہ جواب دیے بغیر نہیں جاؤں گا. اس نے کہا یہ فی کتاب مکنون، یہ جو عظمت والا قرآن ہے نا، یہ ایک پوشیدہ کتاب میں ہے. حضور شیخ الاسلام نے اس کا اشارہ دیا ہے کہ یہ لوح محفوظ پہ ہے، اس لیے وہاں اشارہ ہے. اب آپ کو ایک اگلی بات کہا، لا یمسہ الا المطہرون. ایک یہ کتاب ہے، ایک لوح محفوظ والی ہے،
اس کو تو پاک ناپاک ہاتھ لگا لیتے ہیں. حکم یہ نہیں، حکم یہ ہے کہ جو ناپاک ہو اس کو ہاتھ نہ لگائے، مگر کوئی لگا لے تو یہ ہاتھ پکڑ کے روکتا تھوڑا ہے. اس کی رسائی ہر پاک ناپاک تک. دیکھیں نا، برطانیہ کا وزیر اعظم گزرا ہے ٹونی بلیر. ٹونی بلیر کہتا ہے میں روزانہ 1 رکوع تلاوت کرتا ہوں ترجمے کے ساتھ. وہ کردہ انہوں نے اسی جنہیں انگریزی ترجمہ کیتا ہے تو جنہیں ساری زندگی انگریزی دی مخالفت کیتی ہے انہاں کتھوں لکھیا ہونا ہے. اس ایک جیا دے وچ پوری مسجد دی چپ خاموشی وار دیتی اللہ دی قسم. جو ساری زندگی انگریزی زبان کی مخالفت کرتے رہے، ان سے پوچھو اگر ٹونی بلیر نے پڑھنا ہو تو پہلے اردو سیکھے. اس کا مطلب ہے انگلش اس کی زبان ہے تو آپ نے ترجمہ اس کی زبان میں تو دیا ہی نہیں، آپ تو مخالفت کرتے رہے. وہ جس نے سب سے پہلے بر صغیر میں دیا ہے یا کم از کم اس دور میں دیا ہے، اس سے پوچھا کس کا دیتے ہو، اس نے پھر مختلف نام لیے. اب اس بحث میں نہیں جاتے، مگر ٹونی بلیر کہتا ہے، اب ٹونی بلیر ہے کافر، قرآن پاک کو ہاتھ لگا رہا ہے. اس کتاب کو ہر پاک ناپاک ہاتھ لگا لیتا ہے، مگر وہ جو ہے نا محفوظ، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں سوائے مطہرون کے. ہاں، طاہروں کے نہیں، مطہرون مفعول کا صیغہ ہے، جو خود مطہر کرتے ہیں. اللہ نے جن کے نزدیک کبھی رجس جانے ہی نہیں دیا، ان کی رسائی ہے وہاں تک. علمی شخصیات تشریف فرما ہے. ہو کی جو ضمیر ہے نا وہ اس کے لیے ہے. لا یمسہ، اس کتاب کو کوئی نہیں مس کر سکتا سوائے مطہرون کے. اس کتاب کو نہیں، وہ کتاب اور ہے جو لوح محفوظ پہ ہے. اچھا پھر کہا تنزیل من رب العالمین، تیرے اس رب نے اس کو نازل کیا ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. ٹھیک ہے جی. اب سوال ہے کہ اللہ نے قرآن کیسے نازل کیا ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی قرآن مجید سے ہی لیتے ہیں. آپ احمد حسن فاروقی کو سماعت کر رہے ہیں. احمد حسن فاروقی سوال بھی قرآن سے لیتا ہے، جواب بھی قرآن سے لیتا ہے. اس کا نام درس عرفان القرآن ہے. قرآن کیسے نازل ہوا؟ آئیے یہ سورۃ الشعراء کی کچھ آیات پڑھنا چاہتا ہوں. وحدہ لا شریک نے فرمایا نازل بہ الروح الامین، کہا اس قرآن کو روح الامین لے کے آیا. کہاں؟ علی قلبک، محبوب تیرے دل پر، تیرے قلب پر. قرآن کہاں آیا؟ لوح محفوظ سے آیا تو سیدھا کہاں آیا؟ اسی قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کی کسی ایک آیت کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑوں میں سکت نہیں تھی، قلب مصطفیٰ اس قابل تھا. واہ 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 واہ. پہاڑوں پر اس میں سکت نہیں تھی، ایک آیت برداشت کر پاتے، مگر قلب مصطفیٰ نے پورا قرآن سمو لیا. ہائے ہائے ہائے. پورا قرآن کہاں نازل ہوا؟ بابا جی بولنا ذرا. قلب مصطفیٰ پر. اب قلب مصطفیٰ کیا ہے یہ سوال کرتے ہیں. قلب مصطفیٰ کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ، ایک بات یاد رکھیے گا، میں قرآن کا قائل ہوں مگر حدیث کا منکر نہیں. کیونکہ ہر فتنے کا مقابلہ اللہ نے نا منہاج القرآن سے کروایا ہے. جو انکار حدیث کا فتنہ تھا یہ بھی بہت بڑا تھا، ابھی تک موجود ہے جو انکار کرنے والے. مگر میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، جو بھی حدیث کا انکار کرے پہلے دن سے لے کر آج تک وہ سارے اسی زمرے میں آتے ہیں. اللہ آپ کا ہی بھلا کرے جی. آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے. جو پہلے دن سے لے کر آج تک حدیث کا انکار کرے، جو پہلے کرے وہ پہلے حدیث کے منکر، جو آج کرے وہ آج کے حدیث کے منکر. کمال ہو گئی ہے یار.
حدیث کے منکر نہیں ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں۔ آئیے قلب مصطفیٰ کیا ہے، اس کا سہارا حدیث سے لے لیتے ہیں۔ مصطفیٰ سے پوچھا گیا حضور آپ کا قلب کیا ہے، فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے۔ اور ساری زندگی لوگوں نے ترجمہ کیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کی قسم جو با ادب لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ٹکڑا تو کٹ بھی سکتا ہے۔ ٹکڑا کٹے ہوئے کو بھی کہتے ہیں، نہیں کٹے ہوئے کو ٹکڑا نہیں کہتے نا، حصہ وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہے۔ موضوع سیدہ کائنات کا ہی ہے نا۔ اچھا بھئی، اور جو سیرت کی کتابیں ہیں، فضیلت کی باتیں، اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں چونکہ بار بار آنا ہے آپ کے پاس، جو آج بنیادی چیز ہے وہ ایک سمجھ لیں، اہل سنت کے نزدیک فضیلت کی حدیث شیعوں سے بھی ملے تو لے لو، فضیلت کی، عقائد کی نہیں، یہ بات فضیلت کی ہے، عقیدے کی نہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی یہ ہر جگہ پہ لکھا ہے، مگر ایک فضیلت کی بات ہے بہت ساری کتابوں میں لکھی، فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح کا نام ہے، فاطمہ میرے قلب کا نام ہے۔ آپ جو حیران ہو رہے ہیں نا، آپ بولا کریں محبت کے ساتھ، خاموشی اچھی بات نہیں ہوتی، سنتے رہیے گا، اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ اچھا چلو بات حدیث کی چل نکلی ہے، ایک حدیث پاک ہے، اور آپ سب اللہ کی قسم میں عرض کروں آپ سے، میں نے ساری زندگی قبلہ گجر صاحب، آپ قبلہ شاہ صاحب اور آپ سارے قائدین معززین جتنے بیٹھے، میں وہ کیا کہتے ہیں فرط جذبات میں سپیکر کو دیکھ کے ویسے نہیں، میں بے لگام نہیں ہو جاتا، یہ بڑی دیر دا ساڈے کول ہے، ہونا سیدھے عادی ہو گئے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ سامنے ہو تو جیسے حافظ صاحب ذرا محبت فرمائے، ذرا حافظ طفیل انجم صاحب آپ کی خاص محبت، یہ نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا خانہ خالی رہ جاتا ہے، آپ کی توجہ کی ایک شعاع نہ پڑے تو کیا کریں، ہم شعاؤں کے ذریعے تو چلنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے، ایک حدیث پاک ہے، سنیوں کے بچے نے سنی ہے، میں نے بھی سن رکھی ہے، مگر اس کی تشریح پچھلے جمعے عطا ہوئی تھی۔ حدیث پاک ہے مشہور و معروف کہ الفاطمۃ ام ابیہا، بھئی آپ نے نہیں سنا دوبارہ سن لیں، آپ دوبارہ سن لیں، الفاطمۃ ام ابیہا، پھر سن لیں، آپ تیسری بار بھی سن لیں، الفاطمۃ ام ابیہا، سب نے قبلہ ترجمہ کیا ہے فاطمہ وہ ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یہ ترجمہ ہے، کر کے آگے چلے گئے۔ کیوں بھائی، ترجموں سے بات نہیں بنتی، ان کو سمجھاؤ، یہ جو سارے بیٹھے ہیں یہ اپنے قلب کو کشکول بنا کر آئے ہیں خیرات لینے کے لیے، درس قرآن سے خیرات نہیں لینے آئے، تو ترجموں کی خیرات نہیں چاہیے، مفہوم کی خیرات چاہیے، مفہوم کی خیرات چاہیے۔ ام ابیہا میں نے نا گوگل پہ سرچ کیا، میں کہا چلو باقی نہ بھی دیکھ لئیے، بڑی مشہور و معروف درس گاہ ہے، انہوں نے ترجمہ لکھا ہوا تھا، جی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، کیسے پوچھتے سکتا ہے، دنیا کی ہر بیٹی اپنے باپ کی بیٹی ہے، ایک فاطمہ ہی ہے جو اپنے باپ کی ماں ہے؟ خالی کہہ دیا، مولانا صاحب پڑھ کے آگے چلے گئے، جواب بھی دینا، ان بچوں کو سمجھائیں۔ اچھا جب انہوں نے پوچھا گیا کیا وجہ ہے تو انہوں نے دو وجہ لکھی ہے، دونوں غلط ہیں، دو وجہ لکھی ہے، دونوں غلط ہیں، کیونکہ وہ وجہ میں اپنی رائے شامل ہے نا، قرآن میں تو نہیں لکھا، حدیث میں بھی نہیں لکھا، حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، وہ کیسے ہے یہ نہیں کہیں لکھا، یہ مولوی صاحب ڈنڈی مار کے نا اصل مقصد سے بات ہٹانے کے لیے نئی بات گھڑ دی۔ پہلی وجہ یہ بتائی کہ جی سیدہ کائنات اپنے باپ کا خیال ماں کی طرح رکھتی تھی، آلو کر لو گل، دنیا کے ہر بگاڑ کا سبب مولوی ہے، خدا کا نام مانے، آنکھیں بند نہ کرے، جب ایسی بات ہو تو آنکھ بند نہ کر لیا کرے، میں نے کوئی خاص وہ مولوی تھوڑا کہا ہے جو آپ کی پسند کا ہے، میں نے تو جملہ ہوا میں چھوڑا ہے، قبول کر لیں ذرا،
دنیا کے ہر فساد کا جڑ مولوی ہے. کیوں؟ اس نے اصل حقائق کو مروڑنا توڑنا ہوتا ہے. عام بندہ تو اتنی ہمت ہی نہیں کرتا. ایک بات تو یہ کہہ دی کہ جی آپ ماں کی طرح خیال کرتی تھی، تو سرکار نے لاڑ میں کہہ دیا یہ میرے باپ کی، یہ وہ ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. یہ کوئی بات بنتی ہے؟ حدیث ایسے بن جاتی ہے یار. دوسری بات کہی کہ سیدہ کائنات کی شکل نا مولا کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملتی تھی، چونکہ وہ بڑا خیال رکھتی تھی، تو وہ ہم شکل حضرت فاطمہ بنت اسد تھی، تو جس وجہ سے سرکار نے فرما دیا کہ یہ ام ابیہا اپنے باپ کی بھی ماں ہے. غلط ہے یہ بھی بات. دنیا میں کوئی سیدہ کا ہم شکل نہیں ہے، ایک ہی ہم شکل ہے، اس کا نام مصطفیٰ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے دنیا میں سوائے فاطمہ کے کسی کو نہیں دیکھا جو مصطفیٰ کے ہم شکل ہو. چلو شکر ہے ہولی ہولی ماحول بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ان بچوں کو زندگی میں ان کو بولنا سکھائیں، اچھی بات ہے نا. کم از کم یہ بولیں گے تو یہ جو آج تک نہیں بولنے دے رہے یہ چپ کریں گے. ہاں ان بچوں کی زبان دیا کریں، ان کو سنا کریں. اب جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بڑی خاص توجہ سے بات سنیے گا. دو چار احباب وہ بے توجہی سے بیٹھے ہیں، وہ ذرا بات سمجھ لیں. آپ فرماتی ہیں کہ پہلے تو صرف میں کہتی تھی، ایک دن ایسا بھی آیا کہ سرکار کی ساری ازواج اکٹھی تھی، سیدہ کائنات اور حضور دونوں تشریف لا رہے تھے نا. آپ فرماتی ہیں میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا ویکھو نا میں نہیں سی آندی، تسی بھی ویکھ لو کوئی فرق ہے جے. دنیا میں کوئی ہم شکل نہیں سیدہ کا سوائے مصطفیٰ کے. حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کا کمال در کمال کا مقام ہے، مگر حضور سیدہ اپنا سیدہ کائنات کی ہم شکل نہیں تھی. اصل بات کیا ہے؟ وہ منہاج القرآن کی جو خیرات ہے نا، جو در زہرا سے ملی ہے، وہ میں آج یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیا وجہ؟ ماں ہوتی ہے بچے کے وجود کا سبب. بچے کے وجود کا سبب کون ہوتی ہے؟ بچے کے نام کا سبب بنتی ہے ماں، بچے کے کام کا سبب بنتی ہے ماں. مولوی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سیدہ وہ ہیں جس کی وجہ سے مصطفیٰ کا نام بھی باقی ہے، مصطفیٰ کا کام بھی باقی ہے. علامہ صاحب آپ کی آمد پہ خوش آمدید. آپ کو جی آپ کو مصطفیٰ کے وجود کے سبب کا نام فاطمہ ہے. بیٹھے ہو سارے جی، بیٹھے ہو سارے. مصطفیٰ کے میں بیر پھر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ جو سمجھ لیں، مصطفیٰ کے وجود کے سبب کا نام فاطمہ. آپ کہیں فاروقی صاحب آپ تو جذباتی ہو گئے ہیں، میں اس پہ قرآنی دلیل ایک دے دے لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلیل وہ جو دشمن بھی نہ ٹھکرا سکے. قرآن مجید کی مشہور زمانہ ایک آیت ہے اور یہ سب سے چھوٹی سورہ ہے. اس کا نام ہے سورہ کوثر. لفظوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹی ہے. ہائے 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 ہائے. اچھا بھائی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کیوں؟ کب کہا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ میں اس بحث کو چھیڑنے ہی نہیں آیا. جو اہل سنت مانتی ہے وہی میں مانتا ہوں. مگر خدا کا واسطہ صرف اتنی بات کہے، اگر تو سیدہ سے پہلے سیدہ کی بہنیں اور حضور کی اولاد باقی ہے تو یہ تانا وہ اس نے دیا ہی کیوں کہ حضور بے اولاد ہو گئے. کتنے نال گل کرنی ہے میں ایک کولو تارڑی ہے نا. ہاں بھائی جان ذرا بات کو ذرا یہاں رکھ کے محسوس کیجئے گا.
سرکار کی آل اولاد موجود ہے، ساری دنیا کہتی ہے سورہ کوثر تب نازل ہوئی جب حضور کے دونوں شہزادے آپ وصال فرما گئے نا. حضور کے دو شہزادے، ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام قاسم، دونوں کی آپ کا دونوں شہزادوں کا جب وصال ہوا، دشمن کہنے لگا اب مصطفیٰ اب تر بے نسل ہو گئے. دشمن کے طعنے کے جواب میں اللہ نے فرمایا محبوب ان کی بات پہ دھیان نہ دے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اولاد میں بھی کثرت عطا کی ہے. اوئے ہوئے ہوئے، ہم نے آپ کو اولاد میں بھی کثرت عطا کی ہے. کس کے آنے پر؟ سیدہ کے آنے پر. سرکار کی 4 بیٹیاں تو 4 ماں کو 4 کہے میں 4 مانتا ہوں، تو کہے 2 ہے میں 2 مانتا ہوں، تو کہے 6 ہے میں 6 مانتا ہوں. مگر سوال یہ ہے کہ جب سیدہ سرکار کی اولاد حضور کے شہزادوں کے بغیر اگر موجود ہے تو کوثر پھر سیدہ ہی کیوں؟ میں آپ کے ناموں سے تو واقف نہیں ہوں، آپ کو ایسے ہی مخاطب کر سکتا ہوں. کیوں بھائی؟ اس کیوں کا جواب اللہ نے بے وجہ تھوڑی نازل کر دیا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں کہا ہم نے آپ کو اولاد عطا کی؟ اچھا پھر ایک بات اور ہے، اس میں ایک سوال ہے. سرکار کے تو بیٹوں کا ہوا تھا، وصال تو بیٹوں کا ہوا تھا، تو جو اولاد میں کثرت ہی دینی تھی تو پھر اللہ بیٹا ہی عطا کرتا ہے. اس کے ہاں بیٹوں کی کمی ہے. اور جاندے راہب نو مولا حسین 7 پتر دے سکتا ہے. پتہ نہیں بیٹھے ہو کٹور گئے ہو تسی. اور جس کا بیٹا جس کی تقدیر میں اولاد کوئی نہیں اس کو 7 بیٹے دے سکتا ہے. خود مصطفیٰ اپنے لیے بیٹا نہیں لے سکتے. اب جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جو دنیا میں مشہور ہیں، میرے بزرگوں نظروں کا تعلق رکھیے گا، بس اتنا ہی، دل کے تعلق اس کے ہاتھ میں. صحیح. ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا جتنے مکاتب فکر کے علماء ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تانا اس لیے دیا تھا کہ اب مصطفیٰ کا دین آگے نہیں چلے گا. سر سر ہلا چھڈو اگر تسی انجی سنے آیا تھا، یہی سنا ہے نا. دشمن اس لیے تانا دے رہا تھا کہ مصطفیٰ کے بیٹے فوت ہو گئے، اب یہ دین آگے نہیں چل سکے گا. اتنا تے مشرکاں نو بھی پتا سی، انہاں نو کوئی نہیں سی پتا کہ پیچھے صحابہ دی لین لگی ہے. بیٹھے ہو یار سارے. ان کو بھی پتا تھا نام اور کام یاروں کی وجہ سے باقی نہیں رہتے، اولاد کی وجہ سے باقی رہتے. اور حضور کی جتنی بھی اولاد ہو وہ تھی تو نام اور کام ان کی وجہ سے باقی نہیں، سیدہ فاطمہ کی وجہ سے باقی ہے. کیوں؟ فاطمہ وہ ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں. ہاں پتہ نہیں 2-4 بندوں کے چہروں کے رنگ کیوں اڑ گئے ہیں. سیدہ کائنات جب عطا ہوئی نا تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب بات سن، فصل لے ربک وانحر، تو نظام صلاۃ قائم کر. انہیں ترجمہ کر چھڑیا تو نماز پڑھ. اور حضور پہلے دن سے نمازی ہیں. کمال ہو گئی ہے. کہا تو نظام صلاۃ قائم کر. حضور نماز پڑھانے کم اور نظام کا صلاۃ کا نظام قائم کرنے آئے. نظام صلاۃ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی ہو یہ نہ دیکھ داڑھی کا سائز کیا ہے، یہ دیکھ دل میں بغض آل محمد تو نہیں رکھتا. اگر ممبروں پہ بیٹھ کر سیدہ کائنات کے شوہر کو طرح طرح کی باتیں کہتا ہو، ایسے امام سے بھی گزر، ایسی نماز سے بھی گزر. نہیں سنا، نہیں سنا. کہا فصلی لربک وانحر، آپ قربانی دیجئے، آپ نظام قائم کیجئے صلاۃ کا، قربانی کا. ان شانئک ھو الابتر. رہ گیا مسئلہ محبوب تیرے دشمن دا، تے بے نسل تو نہیں ہو رہنا، تیرے دشمن نے رہنا ہی. چلنا، چل ایک کام کر، دیکھ دنیا میں چل، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، جتھے جا سکنا جا.
ایک بھی یزید دا پتر لب جے کوئی ہویا بھی صحیح تو پیو چھپائے گا. ایک دو لاہور چہنے وہ آندے نے اسی یزید دی اولاد ہاں نہیں ہونا نہ لو اسے کہا جی آپ سمجھ جانے نہ اسی لین واسطے تھوڑے آئے. ہاں انہوں نے کہا مگر انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اسی پتر آ خون آ یزید دا. اسے کہا جی ساڈے کول یزید دی وکالت لے لو اسی لینی ہے. میں کہا چلو وکیل بن جاؤ کرو مگر یاد رکھنا تمہیں کائنات میں جگہ جگہ پہ حسین کی اولاد نظر آئے کیونکہ بے نسل بے نام و نشان مصطفیٰ نہیں ہے. مصطفیٰ کا دشمن ہے. نام اور کام دین نام محمد. آج جس وجہ سے باقی ہے اس جگہ اس وجہ کا نام ہے کیونکہ کہتے ہیں ماں کو. ماں سبب ہوتی ہے نام اور کام کا. مصطفیٰ کو اس لیے کہا گیا الفاطمہ تو ابیہا. کا ایک معنی ہے جی جڑ. کیا معنی ہے جی؟ ایک ہی جملے میں بات ختم. شجر محمد کی جڑ کا نام فاطمہ. آپ دعا دیجیے. شجر محمد آپ کہیں جی دلیل کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دلیل کیا ہے؟ آئی دلیل لے لیتے. میں پورے پاکستان میں گیا ہوں باہر نہیں جا سکا. کے پی کے بلوچستان سندھ پنجاب اے صوبے سن ہن کٹ وڈ کے بھاویں جتنے مرضی وڈی کری جان سارے پاسے گئے ہاں. سید ضرور نظر آئے گا جی. کسی نے پوچھا تسی کون جو نے کہا جی اسی زیدی. کسی نے پوچھا اسے کہا جی اسی نقوی. سنے جی تھوڑا جا جی کہہ چھڈو یار. نقوی زیدی بخاری جعفری جتنے بھی تھے ان میں وہ بھی تھے جو ایک بیٹی کے قائل ہیں. ان میں وہ بھی تھے جو 4 بیٹیوں کے قائل ہیں. اسی روڑا کدے پایا ہی نہیں. جو 4 بیٹیوں کے قائل سید تھے نا ان سے میں نے پوچھا کس بیٹی کی اولاد سے. بیچار ہی صحیح یار کوئی روڑا ہے ساڈا. سرکار جس کے ہاتھ پہ کرم کر کے رکھ دینا سر پہ ہاتھ ہماری قیامت تک کی نسلیں اس کے نالین پہ قربان ہو. سرکار کا حیا تھوڑا ہے یہ. سرکار فرما دے کہ میں یہ میری بیٹی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے. بات ختم. تو کیا 4 ہیں 4. جو 4 کے قائل ہیں ان سیدوں سے پوچھا کس بیٹی کے بیٹے. اس کیا جی صرف سیدہ کائنات. تب سمجھ آئی کہ الفاطمہ تو ابیہا کیوں ہے. کیوں؟ مصطفیٰ کے سارے شجرے کی جڑ کا نام فاطمہ. آخری بات جی کا ایک تیسرا اور آخری معنی ہے. میں بیان کروں تو اس پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں وہ منگتا ہوں جسے تھوڑی خیرات نہیں ملتی. ٹائم ہو رہا ہے 2-4 بندے اتنے بہن دینے جی. میں کہا جی بڑا ہوئے مکہ متا کوئی آکو بھی نہیں جی نہیں میں سمجھنا جی تسی تان دے ہو نا جی. وہ جنہوں نے ہوندا نا پورے ٹائم تے پڑھنی ہے وہ پھر بہن دینے. اچھا جی میں گزارش کرنا تو تھوڑا تھوڑا ہسانا بھی ہوندا. آج کو خوش کا مولوی تھوڑے ہیں یار. کدے کدے ہس پینا بھی سنت ہے سرکار. اچھا میں وہ منگتا ہوں جسے کبھی بھی زندگی میں خیرات تھوڑی نہیں ملی. اسی کھلی خیرات لین والے منگتے ہیں سیدہ دے در. اتنی عطا ہوئی ہے کہ الحمدللہ جب میں یہ تیار کر رہا تھا حافظ صاحب خدا کی قسم مجھے قبلہ گجر صاحب یوں لگ رہا تھا میں 70 خطاب تیار کروں تو صرف ابیہا پہ کر سکتا ہوں. میرا کیا اوقات ہے. میں کون ہوتا ہوں. میری تو مجال ہی نہیں یار. بس یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے. کا آخری معنی کر رہا ہوں. ان بچوں کو بڑے پیار سے آواز دیجیے گا. بڑے پیار سے قریب کیجیے گا اپنے بڑے پیار سے. کا ایک معنی ہے اصل. کیا جی؟ الفاطمہ تو ابیہا. تینوں لفظی ترجمے کرن دا بڑا شوق ہے ایتھے بھی کرنا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ قرآن مجید کی آیت ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ جنہوں نے مکر کیا اللہ کے ساتھ.
انہوں نے پوچھا بھی تسی یار کی کیتا، اس کہا جی اسی تو لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، واللہ خیر الماکرین، تے مکر کرن والے جو سب تو بہتر اللہ ہے، تے اللہ نو مکار کہہ دیتا۔ پوچھا مولوی صاحب کی کیتا جی، اس کہا جی اسی لفظی ترجمہ کیتا ہے، تے حدیث دا بھی لفظی ترجمہ کرنا۔ بندے آپس ایک دوسرے منہ ول ویندے پے نے بھی یہ کی آندا پیا، بھئی تو لفظی ترجمہ کرنے کا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے، تو یہ بھی تو کہہ سکتا سی اللہ کے نام سے، تو کہنے جی اسی لفظی ترجمہ کرنے، تینوں بڑا شوق ہے لفظی ترجمہ کرن دا تے آ نہ کرنا۔ الفاطمہ تو ام ابیہا، ام کا معنی ہے اصل، لفظی ترجمہ کر فاطمہ وہ ہے جو اپنے باپ کی اصل ہے۔ پتہ نہیں کہاں بندے کیا خوراک کھاتے ہیں یہ، فاطمہ وہ ہے جو اپنے باپ کی اصل ہے۔ نہیں یار، اور بھی سرکار کی باقی بیٹیاں بھی آئیں، حضور ان سے بھی ملے، مگر سیدہ کائنات کے لیے کیوں اٹھے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جتنی بار بھی آئی سیدہ کائنات اتنی بار حضور کھڑے ہوئے، ہاتھ پہ بوسہ دیا، خود کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھایا۔ کیوں؟ یہ باپ اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا رہا، مصطفیٰ اپنی اصل کو بٹھا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، علامہ منشا صاحب، اللہ کی عزت کی قسم، مجھے وہ بچہ پیدا کر کے ماں دکھائے جو اس بات کو جھٹلائے۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا ایک مجلس ایسی بھی تھی جس میں سیدہ 15 بار تشریف لائی، حضور 15 بار کھڑے ہوئے، 15 بار ہاتھ چوما، 15 بار اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ مولانا صاحب یہ باپ نہیں کھڑا ہو رہا، حضور اپنی اصل کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا بھئی یہ کام تو وہ ہے جو پہلے ہو چکا ہے، میں اب وہ بتانے لگا ہوں جو ابھی ہونا ہے۔ یہ تو کام سارے ہو گئے، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، ایک ہے جو ہر آنکھ نے دیکھنا ہے، ایتھے جڑا انا ہے انہیں بھی جا کے دیکھنا جائے، منظر دیکھنا ہے۔ کیا؟ قیامت کا دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، سب کچھ ہر کوئی جمع ہے۔ ابھی میزان نہیں لگا، کچھ نہیں، سارے قبروں سے اٹھے میدان میں پہنچ گئے، ساری انسانیت کی گنتی پوری ہو گئی، آدم سے لے کر خاتم تک، اور پہلے بشر سے لے کر آخری بشر تک۔ جو پچھلی رات مرا تھا وہ بچہ بھی صحیح حالت میں کھڑے ہو کے جب پہنچ جائے گا، اب سارے حیران ہوں گے، ایک آواز آئے گی یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم، میرے الویخ ہو پائیا، میرے الویخ، کہا آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکاؤ، پھر آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر، گردنیں جھک گئی، آنکھ بند ہو گئی، سوال ذہن میں پیدا ہوا، زبان پہ نہیں آیا، مالک کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ لوگ بتائیں قیامت تک میں مر جاؤں، منہاج القرآن کے کارکنوں سے کہنا فاروقی کی قبر پہ لے چل، مجھے اس بات کا جواب دے، یہ فاطمہ نہیں آ رہی، یہ اصل محمد کا استقبال ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ اصل محمد کا استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ اصل محمد سے استقبال فاطمہ کی بیٹی کا نہیں، مصطفیٰ کی اصل کا استقبال آدم سے بھی کروا رہا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک ملی جس میں کہا گیا کہ حضور سے نہیں کہا جائے گا آنکھیں بند کریں، گردن جھکائیں۔ یہ بات بھی تب سمجھ آئی بلا اپنی اصل کے لیے بھی کوئی اس طرح کرتا ہے۔ کہ مصطفیٰ تو دیکھ تیری اصل کی
قیامت کے دن، اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی، دنیا کو دکھانا ہے مصطفیٰ تیری شان محبوبی کیا ہے، کیوں تیری اصلیت، ہم تیری اصل جو ہے نا اس پہ قیامت کے دن بھی کسی کی نظر نہیں پڑنے دیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، واہ یار، کبھی کبھی نا مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، کبھی 5 بھی آتے ہیں، سارے جمعے اتھوں نہیں لے جانے، حافظ علامہ شبیر احمد قادری صاحب تو نہ کدے کوئی ایک ادھا جمعہ جے اینو کدے گئے ہو وہ تے کالے کی ساڈے کول آ جایا کرو، اور نہ ہوئے بھی اوتھے لے ساد لئیے تے ایتھوں والی دعوت رہ جاوے، نہ بابا نہ، یہ مجھ سے عمل میں، علم میں، اخلاص میں، تقوی میں، طہارت میں، کردار میں مجھ سے 1000 درجے بہتر ہیں، ہم تو ایسی بناوٹی باتیں کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کئیوں کو پٹریوں پہ چلایا ہے، بس بات صرف اتنی سی ہے، آپ کبھی کبھی میرے مہمان بنیں گے نا، فاروقی سننے کے عادی ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات کو سنا کیسے جاتا ہے، طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن میں انشاءاللہ ہر مہینے پھر آپ کے پاس بھی آ جایا کروں گا، بات صرف اتنی سی ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی مصطفیٰ کی اصل ہے، یہ بات کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں، یہ جیسے زہرا کا معنی نہیں بتایا، جیسے بطول کا معنی نہیں بتایا، بس خالی بطول کہہ دیا، او بابا بطول کا معنی بتانا ان کو، یہ بچے تجھ سے سوال کرتے بطول کا معنی بتاتے اس لیے نہیں کہ جب بتا دیا بطول کا معنی ہے پاک، کون سی پاک؟ آپ اس وقت ناپاک ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، کمال ہو گیا یار، آپ اس وقت مسجد میں ناپاک بیٹھے، آپ بطول ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب مسئلہ پاک ناپاکی کا نہیں ہے، بطول اسے کہتے ہیں جس کے ہاں فطرت کی پلیتی بھی نزدیک نہ آئے، یار کوئی بیٹھا ہے بندہ ذرا بات سمجھے ذرا، عورت کی فطرت میں ہے مہینے میں کچھ دن نہ نماز پڑھ سکے نہ قرآن کو چھو سکے، نہیں کر سکتی، دنیا میں 2 بطول ہے، تجھے بتانا پڑے گا پھر، ایک کا نام مریم بطول ہے، ایک کا نام زہرا بطول ہے، دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ایک کے ہاں نبی کی پیدائش ہو، نبی کے گھر میں ہونے والی ہو، اللہ کہے اس گھر سے دور چلی جا، او بیٹھے ہو سارے بندے سن رہے ہو، گھر سے دور چلی جا، کیوں ہے تو بطول مگر یہ نبی کا گھر ہے، مگر سیدہ کائنات ظہر کی نماز کے بعد امام حسن مجتبی کو جنم دیں اور عصر کے لیے مصلی بچھائیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم وہ ہے جسے ایک نسبت ہے جو عزیز رکھتی ہے، کیونکہ آپ عیسیٰ کی والدہ ہیں، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، 3 نسبتیں ہیں جو سیدہ کائنات کو زمانے میں ممتاز کر رہی ہیں، پہلی نسبت کیا ہے؟ کہا نور چشم رحمت للعالمین، ہن مینوں دس اکھاں ہوندیاں نہیں پر نظر نہیں آندا، تسی پوچھدے ہو اے انا کیوں ہے، تسی آندے ہو اکھاں چ نور کوئی نہیں، تیرے آنکھوں کے نور کا نام بینائی ہے، مصطفیٰ کی آنکھوں کے نور کا نام فاطمہ، سلام اللہ تعالی علیہ، نور چشم رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کون ہے؟ کہا امام اولین و آخرین، وہ مصطفیٰ پہلوں کا بھی امام ہے، وہ مصطفیٰ آخر والوں کا بھی امام ہے، بات سن، وہ بطول اسی پاک ہے کہ قرآن مجید میں جب اس کے پاس آیا نا، حضرت جبریل آئے نا، تو کہا میری آنکھوں سے دور ہو جا، کہا نہ پریشان نہ ہو، میں سورہ مریم ساری نہیں سنا سکتا، کہا میں نا اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں، ماں بھی بطول پتر بھی پاکیزہ،
کہا ہوئے گا کہ مجھے تو کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا. لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے کوئی اینو مس آندے نہیں. آپ جیب وچ ہوے نا تو سمجھ آ جاندی اینو مس آندے نہیں، اینو پکڑنا آندے نہیں. کہا پکڑنا تو بات کی بات ہے، کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا. جس کو بشر مس بھی نہ کرے وہ مریم بتول ہے، مگر جس کا نکاح علی سے ہو مگر پاک اتنی ہو کہ نہ مہینے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ آئے کبھی اصل محمد بھی ناپاک ہوئی. ہائے ہائے ہائے، سمجھ نہیں آئی. کمال ہے، مالک زندگی دے آپ کو، مالک زندگی دے. کا دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ بانوے تاجدار حل عطا، جس کے سر پہ حل عطا کا تاج ہے نا آپ اس کی زوجہ ہے. اور الحمد تو لے کے والناس تک پڑھنا قرآن حل عطا کتے ہی. قرآن پڑھ سورۃ الدہر کا آغاز ہو رہا ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. حل عطا کا جس کے سر پہ تاج ہے وہ ہے علی. اور میں نہیں کہہ رہا، اقبال سے پوچھا وہ تاجدار حل عطا کون ہے؟ تا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. وہ مرتضی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے. تیسری نسبت کیا ہے؟ کہا مادر عام مرکز پرکار عشق. عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے نا وہ حسنین ہے. پرکار نہیں سمجھانی، اینا کی گل سمجھانی ہے کہ انہیاں دو لتاں ہوندیاں نے، اس کے ایک مرکز پہ رہے تو وہ دائرہ مکمل کرتا ہے. دائرہ چکور نو نہیں جے آندے، گول دائرہ ہوندا ہے تو زمین بھی گول ہوندی جے. سیارے سارے گول نہیں، سارے دے سارے یہ سب تب قائم ہیں کہ ان کا مرکز ایک ہے. مرکز کا نام حسنین ہے، حسنین کے مرکز کا نام فاطمہ. مادریں آ مرکز پرکار عشق، مادراں آ کاروان سالار عشق. زندگی میں کبھی یہ نہ کہنا اے گلیاں محلے آندے نے عشق نہ کی، عشق کو بدنام نہ کر. اقبال سے پوچھا عشق کو، کہا حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق. کہا عشق کی حدیث کے دو ہی باب ہیں، ایک کربلا میں ہے ایک دمشق میں ہے. یکے حسین رقم کرد ودی گرے زینب، ایک حسین نے رقم کیا ہے ایک زینب نے رقم کیا ہے. عشق ختم ہو گیا کربلا پہ، بات ختم ہو گئی، آگے جو کچھ بھی ہے دکانداری باقی بچی. اقبال فرط عشق میں آ کر نہ فرط جذبات میں آ کر کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس. کہا میرے جو رب کے ساتھ میرا رشتہ ہے نا پروردگار کا، وہ میرا پروردگار ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے، میں اس کا عابد ہوں، میں نے اس کی عبادت کرنی ہے. یہ رشتہ عابد و معبود کا میرے پیروں کی زنجیر ہے. پاس فرمان جناب مصطفیٰ، مجھے مصطفیٰ کے فرمان کا پاس ہے. کون سا فرمان؟ حضور نے فرمایا کسی کو نہیں جھکنا، سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا. اچھا اقبال اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ کہا ورنہ گردے تربتش گردید میں، اگر ایسا نہ ہوتا سیدہ مجھے آپ کی تربت کی مٹی مل جاتی، سجدہ بر خاک او پاشید میں زندگی بھر اس خاک پہ سجدے کر کر کے گزار دیتا. اقبال سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے؟ اقبال سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے؟ کہا کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال، بندہ فقیر بو ترابی ہے. بندہ فقیر بو ترابی ہے. کیا کرے میری نس نس بولے نبی نبی، میرا لوں لوں بولے علی علی. میں کیا کروں؟ ایک میں تھا ایسا، ایک آج ذکر ایسا دے دیا ہے. آج فتوے بازی کرنا یا جو کچھ مرضی کرنا، کائنات کی اصل کا نام محمد ہے، محمد کی اصل کا نام فاطمہ. سلام اللہ تعالی علیہ.
دو بطول ہیں. آخری بات اسی پہ بات ختم کر کے اگلے جو ماہ کا درس عرفان القرآن ہے اس کے متعلق ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دو بطول ہیں، ایک بطول مریم ہے، ایک بطول فاطمہ زہرا ہے. مریم بطول کا کھانا زندگی بھر جنت سے آتا رہا. آپ کہیں اے میں قرآن دی آیتاں لکھ کے لے آیا، پڑھے یا نہیں؟ میں پڑھ لگے، پڑھ لیے جی. مریم کا رزق قرآن سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کی لکھا؟ اس مریم دا رزق بھی آل عمران اچھی لکھی ہے. کیا ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے. آل عمران سے لکھیا ہے. ایتھوں بھج کے مولوی لے گیا ہے موسیٰ بن عمران والا عمران ہے. میں کہا چلو دی آل کٹ کتھے. کمال ہو گئی ہے یار. یہ عمران وہ ہے جس کا نام ابو طالب ہے، جس کی کنیت ابو طالب ہے، جس کا نام عمران ہے. یہ عمران کے نام پہ سورہ نہیں ہے، آل عمران کے نام پہ سورہ ہے. سلامت رہو، سلامت رہو یار. یہ نا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. سن لو، کہا وکفلها زکریا، مریم کی جو کفالت تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے لے لی. کفالت کون کر رہے تھے؟ ہن یاد رکھ لیو، مریم دا رزق کفیل دے گھروں آیا ہی، تے کفالت جن نے کیتی ہے نا او دا نام زکریا ہی، او نبی ہے اللہ دا. وکفلها زکریا قرآن کی نص ہے، مگر جس کے ذمہ کفالت ہے نا وہ آ کے حیران ہو کے دیکھتا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب. اب کلما کا معنی کر، جب بھی زکریا آتے. کتنے ہاتھ مارا میں کتنے ہاتھ مارا جا کے. کلما، جب بھی زکریا آتے نا، کلما داخلہ علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا آتے نا مریم کے حجرے میں، وجد عندہا رزقا، نواں نواں رزق ویندے ہو کی. اللہ کے بندو اگر خود لے کے آ کے دیتے حضرت مریم کو تو پوچھتے کی؟ پتہ ہے کیا پوچھتے؟ فوراً کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، آ کتھوں آیا ہے؟ واہ مولا، میں کوڑو تارڑ نو سمجھان واسطے آیا. میں اپنے گھر جا کے 5 کلو سیب، 10 کلو مالٹے، کوئی 8-10 درجنہ کیلے دیاں لے کے آواں تے میری بیوی لے کے آوے میرے سامنے، تو میں کہاں یہ کتھوں آیا؟ انہیں کہنا آ جا کے علاج کروا، آپ تا لے کے آئے ہیں. تے جے نانکے آلوں دادکے آلوں کسی اور پاسوں آ جاوے میں نہ لے آواں تے میں ویکھاں اینا کتھوں آیا ہے، انہوں نے کہنا جی ادھروں آیا ہے. گل کلیئر ہو گئی نا. خود نہیں لے آندا. قرآن کی نص بتا رہی حضرت زکریا نے لے کے نہیں دیا، پر ایک واری نہیں، کل جدوں بھی آئے نا ویکھے آ کی اے کتھوں آیا ہے، آپ نے نا قالت ہوا من عند اللہ. بابا جی اللہ دی طرفوں آیا جے. اب پتہ کیا کیا؟ ہائے ہائے ہائے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جنوں چاہندا ہے نا بغیر حساب تو رزق دیندا ہی، بغیر حساب تو. بغیر حساب کرتا اینا نہ، بغیر حساب دا مطلب ہے نہ دین لگے حساب نہ لین لگے حساب. ہائے ہائے، وہ اینی سمجھ تے منہاج القرآن دیاں دیواراں دے کولوں گزر جاؤ تے اللہ دے دیندا ہے. اتنا شعور تے اللہ تاں دے دیندا ہے. سڑ بغض طاہر القادری چ مولوی بڈھے ہو کے قبراں نو جا رڑے، اج تک اتنا بھی نہیں کر سکے کوئی. آخر جی ڈاکٹر طاہر، اور میں پچھلے دنوں چ آخر جی ڈاکٹر طاہر القادری کتاباں آپ نے لکھدا، میں کہا جی پھر فرشتیاں تو لکھواندا ہے. نہیں جی نہیں، شاگرداں تو لکھواندا ہے. میں کہا جی پکے رہے ہو. نہیں تسی سن لو نا، کتھوں کدے کول لکھواندا ہے؟ شاگرد کدے نے؟ میں کہا اے روویں جمن نو جدے شاگرداں دا مقابلہ تو نہیں کر سکدا. جدے میں تسی زندہ باد جی، تسی زندہ باد، تسی ہس پے ہو، اے تھوڑا زندہ باد ہے یار. بغض دے وچ مارے مارے مر گئے سارے، آج تک باقیوں نے بھی مر جانا ہے. نہیں مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اور تم تو ایک ختم بخاری کا نہیں مقابلہ کر سکتے ہو. نکیاں نکیاں ختمیاں کران والے ہو، ختم انج ہوندا جے. جاؤ جڑا پچھلے ہفتے کروایا ہے.
مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. ہاں تیرا دراز یہ قد ہے سبب اختلاف، ورنہ اس شہر میں تیرا جھگڑا کیا ہے. ساڈے کول آنا اے لکھیا حساب بغیر حساب تو رزق دیتا. ہن پتہ ہے کی گل سن، اے ویکھ میرے ال اے موضوع نہیں مگر نال آ گیا. حضرت زکریا کو پتہ چلا یہ وہ جگہ ہے جس کا تعلق اس سے، اور پورا گھر ہی زکریا دا سی یار علیہ السلام دا گھر ہے. علیہ السلام دا کاری تے رزق سلام اللہ علیہ دا آیا ہی تے علیہ السلام نو پتہ لگ گئی کہ اے او جگہ ہی جتھے او دا رزق آندا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، جدوں پتہ لگیا نا بھی ایتھے آئے اوتھے کھلو کے آندے اللہ ایک پتر ہی دے چھڈ. یا اللہ ایک پتر ہی دے چھڈ. اللہ اکبر. اب بات سن، یہ بتانا یہاں مقصود تھا کہ ساری زندگی بطول کا رزق کہاں سے آتا رہا؟ جنت سے. اب بطول کا کھانا زندگی بھر جنت میں جاتا رہا. جس کا سانس چلتا ہو وہ بولے، جس کی زبان بند نہیں وہ بول کے دکھائے. مریم کا کھانا زندگی بھر جنت سے آتا رہا. فاطمہ بنت محمد کا کھانا زندگی بھر جنت میں جاتا رہا. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سورۃ الدہر میں لکھا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 دن آندا رہا مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے. لو جی ہولی ہولی سارے آکھنا شروع ہو گئے او یتیم مسکین اسیر کوئی سی کون؟ آخر جی فرشتہ سی. میں کہا فرشتے روٹی کھاندے ہی نہیں. 10 بار مولوی جنم لے لے بتائے فرشتوں کا رزق کیا ہے. اور تو تے آج تک جنہاں دا رزق نہیں دس سکیا. تو تے کیا ساڈے او نا او کوپیاں دے وچوں آخر جی کنک چوری ہو، اندر دا چور نہیں لبیا تے جنہاں دا نام لا دیتا. جن کڈ کے لے جاندے نے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جن گندم کھاتے ہی نہیں، یہ ان کا رزق ہی نہیں. چور کروں لب یار. اندر دا چور لیا کنکاں تے بازار ویچ ویچ کے او ٹافیاں کھاندا رہا تو جنہاں دا نام لیندا رہا. جن کا یہ رزق ہی نہیں، فرشتوں کا رزق نہیں. بتا سیدہ کے در پہ یتیم مسکین اسیر بن کے کیوں آتا رہا؟ میں نے کہا مالک تجھے نہ واسطہ سیدہ کے در کا ہمیں عطا کر. کیا لینے آیا؟ کہا رزق صرف کھان پین دا نہیں، جس کی جو ضرورت ہے اسے ہر ضرورت کے لیے سیدہ کے دروازے پہ آیا. جس کا جو رزق ہے اور جس کا جو رزق ہے، جنات کا رزق سیدہ کے در پر، انسانوں کا رزق سیدہ کے در پر، فرشتوں کا رزق سیدہ کے در پر. جس کا جو او بھائی جان قرآن کہتا ہے آنکھ کا رزق بھی ہے، کان کا رزق ہے. آنکھ کا رزق اچھا منظر ہے، کان کا رزق ہے سور. جنہاں نو سور دا پتہ ہی نہ ہوئے، ہن حافظ آباد والےاں نو بھی نہ پتہ ہوئے. جنہاں زندگی چ کدے شبیر شاہ ایک واری بھی سنے ہوئے انہاں نو سور دا نہ پتہ ہوئے. وڈیاں وڈیاں خان صاحباں نو ہاتھ لوا دیتا شاہ صاحب نے، اللہ غریق رحمت فرمائے. کان کا رزق سور ہے، اچھی بات کان کا رزق ہے. دیکھیں نا بات سمجھے، ہر شے کا رزق ہے. کہا جس کو جو رزق چاہیے وہ سیدہ کے در سے مل رہا ہے. جس کو جو چاہیے، جس کا جو رزق چاہیے وہ سیدہ کے در سے مل رہا ہے. آخری بات، ایک بات سمجھے، یہ سورہ تبت یدا ابی لہب. اے ویکھ ذرا، کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اے ابو لہب تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹن. اور تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹن بندہ نہیں کہہ رہا، جس نے ہاتھ بنائے ہیں، جس نے دونوں ہاتھ بنائے ہیں نا اس نے دونوں ہاتھ ٹوٹنے کی بد دعا دی. اور تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹن ابو لہب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ او دا مال کم آیا جا اس کمایا ہے. سیصلی نارا ذات لہب.
ایک باری اس اشارہ کیتا حضور دا ہوٹنگ نال، انج حضور دا اشارہ کر کے انج گل کردا ہے، ایک دفعہ ہوٹنگ کی ہے، مجھے سنے ذرا، ایک بار ہوٹنگ کی ہے حضور کے ہاتھوں کی، آج تک سیسلا نارن ذات لہب وامرأتہ، اس کی بیوی اور ابو لہب کی بیوی اور خود ابو لہب آگ میں جل رہا ہے، فی جیدہا حبل من مسد، او رسا ہجے تک وہ دے گالے چ ہے جن نال وہ کنڈے کٹھے کردی ہوندی سی حضور واسطے۔ کوئی اچھا کیوں جی جرم کی ہے؟ اس ایک باری حضور دے ہتھاں تے ہوٹنگ کی، حضور کے ہاتھوں کی نقل اتاری، حضور کے ہاتھوں میں نقص نکالا، حضور کے ہاتھ کی طرف تنقیس کا اشارہ کیا ہے۔ کوئی بات سن لے ذرا یہاں موجود ہو کر، ہاتھ کل نہیں ہے جو سے، ہاتھ نہ ہو تو بندہ سلامت رہتا ہے، آنکھ نہ ہو تو بندہ سلامت رہتا ہے، جگر نہ ہو تو بندہ سلامت نہیں رہتا۔ گجر صاحب سلام، اللہ آپ کو صحت، آپ جو سمجھ رہے ہیں بس ان سے ہی بات ہے۔ اب مجھے ایک بات بتا، کوڑو تارڑ کی یہاں جب تو گلیوں میں جائے نا صبح نکل کے، تجھ پہ فرض ہے ایک بار بات کرنا، کہنا حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نا آستان کا ایک ہلکا نکما سا ان کے شاگردوں میں ایک بندہ آیا تھا جس نے فیضان لیا ہے وہاں سے، وہ بندہ آیا تھا، نام اس کا احمد حسن فاروقی تھا، سیدہ کے در کا گدا تھا، اس نے ایک بات کہی ہے کہ جو صرف ہاتھوں کو تنقیس کا اشارہ کرے وہ تو جہنم میں جائے، اور جو حضور کے جگر کو خطا پہ کہے۔ ایسا بدبخت سنیت کا ٹھیکیدار کیسے بن جائے؟ روح مصطفیٰ کا نام فاطمہ، قلب مصطفیٰ کا نام فاطمہ، جگر مصطفیٰ کا نام فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، آلہ ہے اس کا شوہر، آلہ ہے فاطمہ، دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ، تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ۔ اور کہا سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال کون کر سکتا ہے؟ سورج سے چھیڑ چھاڑ کون کر سکتا ہے؟ ایک ذات کا حبشی ہے، صفت کا غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، نام کے لحاظ سے بلال ہے۔ صدیوں میں حدیث پاک سناتے آج جب اس میں سے سیدہ کا غلام نکلا تو کہتے ہیں یہ بھی روایت غلط ہے، تو کتنی کرنیاں نہیں غلط۔ جس دن بلال آذان نہ کہے اس رات سورج فجر ہی نہ ہونے دے۔ او یار سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال، تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ، کہ اس نے نبی کا نام لیا ہے اذان میں، ارے اندر سے کتنا صاف یہ کالا ہے فاطمہ۔ بلال کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا ہے، بلال کو تکلیف دی جاتی ہے، بلال جواباً روتا نہیں۔ میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا، میں نے کہا کوڑو تارڑ میں کسی کو مار پڑے وہ روتا ہے، چشتیاں میں کسی کو مار پڑے وہ روتا ہے، بلال تجھے مار پڑتی ہے، تجھے امیہ بن خلف مارتا ہے، تو جواباً روتا کیوں نہیں؟ اس نے آواز دی، اس نے کہا احمد حسن فاروقی نادان نہ بن، ہذیان نہ بک، تیری نظر مار پر ہے، میری نظر جمال یار پر ہے۔ سیدہ کائنات کے نالین کا صدقہ آج یہ خیرات عطا ہوئی ہے، آپ تک پہنچا دیے۔ آپ اگر فیصلہ کریں کہ یہ آگے درس عرفان القرآن جاری رہے، انشاءاللہ قوم نو پتہ بڑا ہے، لفظ یاد ہے، کہنا کتھے کوئی نہیں پتا۔ میں مذاق نہیں کرتا، بات سمجھ لیں۔ بندہ دریا کے کنارے جا رہا تھا، پیر پھسلا، دریا میں جا گرا، بچتے بچاتے ہاتھ میں نا مچھلی آ گئی، باہر نکل کے ویکھیا ہاتھ مچھی ہے، دریا تو باہر ویک سی نا تے دریا تو باہر آپ ہن نہیں بچ رہے، آ جے تے ہاتھ چ مچھی آ گئی تے دریا تو پار سٹ کے نا باہر
آندا پھر تو تے جا کے جان بچا، ساڈا اللہ وارث ہے۔ کول والے نوں یہ سمجھ نہیں آئی، اوئے اللہ وارث لفظ اچھا ہے پر او دا بچنا اندر ہی، او باہر سٹ کے آندا ساڈا پھر اللہ وارث ہے، تو تے جا کے جان بچا۔ اللہ وارث لفظ اچھا ہے پر کہنا کتھے کوئی نہیں پتا، ایویں انشاء اللہ ایک اعلان والے نے دسیا ہی نہیں کہ کہنا کتھے ہوندا ہے۔ انشاء اللہ لفظ ضرور کہیں مگر اپنے دل سے کہیں، ایک کام کریں، کوئی کچھ نہیں کرتا، نہ یہ دوبارہ لگانا ہے، کچھ نہیں، یہ کام خود علامہ شبیر احمد قادری صاحب کر لیں گے۔ آپ نے ایک کام کرنا، اگلے درس عرفان القرآن میں ایک دوست کو، دونوں نے جی ایک وعدہ مسجد میں بیٹھ کر کریں کہ دوبارہ آئندہ، آج کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب کبھی بھی درس عرفان القرآن کی نشست ہوگی ہم کوئی ساتھ میں نیاز کھانے پکانے کا پینے کا انتظام نہیں کریں، آج بھی نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں کریں۔ محرم میں، ربیع الاول میں وہ جب ہم کو فیصلہ کریں گے، کوئی ساتھ میں کوئی جشن کریں گے یا کچھ ایسی بات کریں گے، کوئی نیاز، تب کا فیصلہ۔ درس عرفان القرآن کی نشست میں الاؤ نہیں کہ کچھ، کیوں قوم نو اگے تو لنگر چکڑنا چاہنے ہیں، لانگری قوم ساری بنا دیتی، درس عرفان کی لبنا، نہ آپ کی بات نہیں کر رہا، ٹوٹل من حیث القوم ایک بات کر رہا، آپ کی کبھی زندگی میں نہ سوچیں میں کبھی کسی پہ ہوٹنگ نہیں کرتا۔ آپ ایک کام کریں، ایک دوست کو ساتھ لانے کا وعدہ اپنے آپ سے کریں، مجھ سے نہیں، بس جب آپ اگلے عرفان القرآن کی نشست میں آئیں گے نا تو یقیناً یہ جگہ کم پڑ جائے گی۔ ہم 3 درس کا یہاں انتظار کریں گے، پھر انشاءاللہ کسی وسیع ترین حال میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ آنے کا مقصد ہے نا وہ صرف واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں ہے، تسی خوش ہو تسی آکھو ٹھیک ہے جی، آمدن نشستن خوردن تے برخاستن، اے نہیں ہے، ثواب کے لیے ہم کرتے نہیں، تسی نہیں سنیا، تسی تھلے کو لکھن لگ پئے ہو، ذرا سن لو دوبارہ، ثواب کے لیے نہیں کرتے، رضا کے لیے کرتے، ثواب کے لیے نہیں کرتے، ہماری منزل ثواب نہیں ہے، ہماری منزل رضا ہے، اور بغیر کسی مطلب کے نہیں کرتے، مطلب ہے ہمارا، یہ جو آپ نے درس سنا ہے یہ پیچھے شعور ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا، اس شعور کو نسلوں میں کنورٹ کرنا ہے، اس کے لیے تنظیم ضروری ہے، اور کل قیامت کے دن بھی تنظیم بننی ہے، کیوں؟ سرکار نے فرمایا قیامت کی صفیں ہوں گی، صف کا معنی ہے منظم ہونا، منظم ہونے کو تنظیم کہتے ہیں، پھر نہیں سمجھے، تھلے منہ کر گئے ہو، پیچھے کر، دیکھو ذرا، نظم میں آنے کا نام تنظیم ہے، حضور نے فرمایا 7 صفیں ہوں گی، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ صفیں میری امت کی ہوں گی، تو قیامت کے دن بھی صفیں ہوں گی، ہجوم نہیں ہوگا، تو جب قیامت کے دن ہجوم نہیں ہوگا تو یہاں ہجوم کیوں رہے؟ قوم بنے، قوم بننے کے لیے تنظیم ضروری ہے، تنظیم بننے کے لیے بندے چاہیے، یہ کام سارا علامہ حافظ شبیر احمد قادری صاحب نے تھوڑا کرنا ہے، تو ہم تنظیم بنانا چاہتے ہیں، وہ بندے جن کے اندر سیدہ کا ذکر اندر گیا اور ان کو نئی زندگی ملی، وہ احباب اپنے آپ کو پیش کر کے یہاں تنظیم بنوا دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آگے درس عرفان القرآن کی نشست چلے، یہ روایتی نہیں ہے، اگر نہیں چاہتے بسم اللہ، خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا سودا ایسا ہے، یہ مٹی تھوڑی بیچ رہے ہیں، بعد میں آپ نے وہ تھوڑے تو ہن کلفیاں والے کہنے لگ پے نے، پھر نہ کہنا کلفیاں والا چلا ہی گیا، جے کلفیاں والا جا سکتا ہے تو ذکر والا نہیں جا سکتا کسی اور جگہ تے، کل یہ نہ کہنا وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، آج مل رہا ہے اسے لے لیں، اپنے دامن میں لیں، اپنے دل کے کشکول میں لیں، اپنے آپ کو پیش کریں آگے بڑھ کر، جیسے صحابہ اپنے آپ کو حضور میرے ذمہ کام لگائیں میں حاضر، ایسے نظم میں آئیں، تنظیم میں آئیں، اور انشاءاللہ العزیز پھر دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء، اور پھر آپ سے اجازت۔